إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله عز وجل إن الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدأمها وإن قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس پاک پروردگار رب ذوالجلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب ذوالجلال کی جانب سے مبعوث کیے گئے انبیاء کرام خصوصاً آخر الزماں احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین اپنی جانب سے جو ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا، سب سے پہلے تو اس کا بہت ہی شکر گزاری اور بہت ہی اس رب ذوالجلال کی مہربانی کی اللہ نے ہمیں یہ مہینہ مہیا فرمایا تھا۔ ایک عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرے عشرے کے چند ایام باقی ہیں۔ اللہ جس طریقے سے ہم نے شروع کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت، جد و جہد، محنت، لگن، شوق، جس طریقے سے ہم نے اس ماہ مبارک میں عبادتیں کی ہیں بار الہ، اسی طریقے سے کچھ بچے ہوئے ایام میں اسی طریقے سے اللہ اسی جذبے، اسی لگن سے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس ماہ مبارک میں رب ذوالجلال جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، قیام اللیل کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کی شکل میں، فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی شکل میں، اللہ رب العالمین کے راستے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی شکل میں بار الہ، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہمارے لیے اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے بخش دے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العالمین
نے شہر القرآن قرار دیا، اور جب شہر القرآن قرار دیا تو قرآن کا معمول اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کریم کا پیغام ہے کہ انسانی زندگی کو رشد و ہدایت پر لانا، انسانوں کو کامیابی و کامرانی کے راستے دکھانا۔ اسی لیے اللہ رب العزت، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں جو 2 جگہ سے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، وہ انشاءاللہ اسی دونوں آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں کتاب و سنت کی دلائل اور ان کی روشنی میں آپ کے سامنے خطاب ہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے بار الہ، جو باتیں کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر کہی جائیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر سننے والے کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یقیناً یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ رحمت والا مہینہ، وہ مغفرت والا مہینہ، وہ بخشش والا مہینہ، ہم نے اس مہینے کے اندر کتنی رحمتیں حاصل کی ہیں، کتنی برکتیں حاصل کی ہیں، اور کتنی اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی نوازشیں ہم نے حاصل کی ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر یہ آنے والے ایام میں اگر یہی معمولات عبادت رہا، یہی ہماری زندگی کے صبح و شام رہے، یہی ہماری زندگی کا رات رہا، یہی ہماری زندگی کے دن رہے، کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اس ماہ مبارک میں ہم نے اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا ہم نے دعویٰ کیا، اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک میں ہم نے بے کسوں، لاچاروں، بیواؤں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی ہم نے ان کی فکر کی، اور اسی فکر کو لے کر اگر ہماری زندگی کے اندر اگر یہ ہر موڑ اور ہر لمحہ میں پایا جاتا ہے، یقیناً ہمارے زندگی کے اندر اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کیا ہوگی۔ کیونکہ ایک انسان کی زندگی جب اس کی شروعات جب خیر سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی جب خیر پر ہوتا ہے، تو اس زندگی کے لیے بڑی ہی سعادت مندی کی زندگی ہوتی ہے۔ ہم ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت شروع کے ایام میں ہم کر رہے ہیں، آنے والے ایام کے اندر ہم سے وہ غفلت پائی جانے لگے، ہم سے وہ سستی پائی جانے لگے، اور ہم سے وہ اللہ سے دوری اگر پائی جانے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا مومن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کامل مومن نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس بات پر فٹ آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، کی انسان کا دار و مدار اس کے عمل کے خاتمے پر اسی وقت ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے اس نے اپنی شروعات کی زندگی میں نیکیوں کو اکٹھا کیا، نماز کا پابند رہا، زکوٰۃ کو ادا کرتا رہا، اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی زندگی میں آزماتا رہا، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، دنیا والوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اس نے اپنے شانہ بشانہ اپنے آپ کو کھڑا کر رکھا، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کے لیے قیام اللیل کرتا رہا، تلاوت قرآن کا پابند رہا، اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے اس کی زبانیں معطر ہوتی رہیں۔ اور اگر اس کا شروعات اسی طریقے سے ہوا ہے اور اس کا خاتمہ بھی اگر اسی طریقے سے ہوگا تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی زندگی کے اندر بسا اوقات شروعات تو اس کی بھلائی پر ہوتا ہے، لیکن آنے والے ایام میں اور آنے والے مستقبل کے کچھ اوقات میں انسان بسا اوقات سستی کا شکار ہوتا ہے، کاہلی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ جد و جہد، وہ شوق، وہ لگن کم ہو جاتی ہے جو بنسبت شروعات کے ماحول میں ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے مساجد کے اندر، اپنی بستیوں اور اپنے قریوں اور اپنے گاؤں کے اندر، کہ جب رمضان مبارک کا چاند دکھ جاتا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے اللہ کے بندے حاضر ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مستقل طور پر حاضر رہتے ہیں الحمدللہ، اور دوسرے عشرے کے اندر بھی وہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ کمیاں، کچھ سستیاں، کچھ کاہلیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ کیا بات ہے، آخر ہم اللہ رب العالمین کے گھر سے دور ہوتے جاتے ہیں، آخر کیا بات ہے۔ شروعات کے ایام میں پہلے دن، دوسرے دن یا پورا عشرہ، پہلا کا پورا عشرہ ہم نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، نماز کو سامنے رکھتے ہوئے، روزے کو سامنے رکھتے ہوئے، قیام اللیل کو سامنے رکھتے ہوئے، تلاوت قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، ضرورت مندوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، ہم نے شروع کے ایام میں تو بہت ہی لگن اور بہت ہی جد و جہد کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا اختتام اس چیز پر کم ہو جاتا ہے؟ اسی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری امت کے لوگوں، احب الاعمال الی اللہ، اللہ رب العالمین کو وہ عمل بہت پسند ہے، اللہ رب العالمین کو وہ نیکیاں، وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں بہت پسند ہیں جو تمہاری زندگی کے ہر لمحے پر ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔
تمہاری زندگی کے ہر ایام میں ہو، تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری سن بلوغت یا تمہارے سن شعور سے لے کر اور تمہاری موت تک، جب تک تم اللہ رب العالمین تمہیں جب سانس دے رکھا ہے، اگر اس وقت تک تم اپنی زندگی کو اگر تم وہی بھلائی کی زندگی کرتے ہو، تب اللہ رب العالمین نے کہا بے شک ان الذین یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ رب العالمین کے 5 ایسے بندے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مقدس سے یہ 3 خوبیاں اگر جن مومنوں کے اندر پائی گئیں، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ میرے سے ڈرنے والا بندہ حقیقی معنوں میں یہی ہے، میرے سے زیادہ ڈرنے والا بندہ حقیقی معنوں میں یہی بندہ ہے جن بندوں کے اندر یہ 3 خوبیاں پائی جائیں۔ کون سی خوبیاں؟ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کا جذبہ اس کے دل کے اندر تڑپتا رہے، ہمیشہ اس کی نیکی اور بھلائی کا جذبہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ تڑپتا رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتا رہے، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو صرف دین کی تعلیمات دیتا رہے، اپنے آپ کو یا گھر والوں کو صرف روزے کی تلقین دیتا رہے۔ یہ بھلائی کا معاملہ نہیں، بھلائی کا معاملہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے خیر امت کا جو ٹائٹل، جو لقب ہمیں دیا ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت کے ٹائٹل کے حقدار اس وقت ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے اشرف الامم قرار دیا، تمہیں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کا وہ شرف قرار دیا جس کی بنیاد پر نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ حشر کی عدالت کے اندر جب میدان محشر قائم ہوگی تو اللہ میں امید کرتا ہوں کہ جنتیوں میں میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ کس بنیاد پر؟ ہماری نیکی کی بنیاد پر، ہماری خیر کی بنیاد پر، ہماری بھلائی کی بنیاد پر، ہماری خوبی کی بنیاد پر، ہماری عبادتوں کی بنیاد پر، ہماری اچھائیوں کی بنیاد پر، اور ہماری ایک دوسرے کی ضرورت مندوں کی پاس و لحاظ کی بنیاد پر، اور فی سبیل اللہ میں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے دل کو اور اپنے سینے کو کھولنے کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس روئے زمین پر بہت سی امتیں آئیں، لیکن اے امت محمدیہ تم سب سے بیسٹ ہو، تم سب سے بیٹر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی صفات اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے کہ تأمرون بالمعروف۔ تمہاری زندگی کے اندر ایک عظیم پہلو پایا جاتا ہے، تمہاری زندگی کے اندر ایک عظیم صفت پائی جاتی ہے کہ تم ہمیشہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو۔ تم ہمیشہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کی طرف بلاتے ہو، اور تمہارا ایمان اس رب ذوالجلال پر ہے وتؤمنون باللہ۔ اگر یہ ٹائٹل اور یہ خوبی اگر ہمارے اندر عملی طور پر ہے تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر وہی سعادت مندی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الاعمال الی اللہ۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑی ہی محبوب عبادت اور بڑا ہی محبوب بندہ وہ ہے جو زندگی کے سارے موڑ پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ کرے۔ کم کا مطلب کیا ہے؟ کم کا مطلب یہی کہا گیا وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ جس طریقے سے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ نے جو 3 کام کرنے کا جو حکم دیا اور خود آپ نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، اپنے آپ کو ایک دم تیار کر لیتے کہ اس عشرے کے اندر 5 تو طاق راتیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری 10 راتوں کے اندر یا 9 راتوں کے اندر آپ نے وہی شب بیداری اور وہی تلاوت قرآن، وہی اللہ رب العالمین سے لگن، وہی اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر وہی اللہ سے محبت کا پیکر، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر وہی اثرات دکھ رہے تھے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کے اندر کر کے دکھایا کہ اللہ رب العالمین اس پورے عشرے کے اندر، اس آخری عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے اور پھر آپ اپنی نیند کو قربان کر دیتے، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بیدار کر لیتے کہ یہ رات اور یہ آخری عشرہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والا ایک عظیم عشرہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند ایام
ایام اس عشرے کے بچے ہیں، اور اگر ہماری زندگی کے اندر اگر وہ تڑپ نہیں پیدا، ہماری زندگی کے اندر وہ خوبی تلاش کرنے کا جذبہ نہیں، ہماری زندگی کے اندر اگر اللہ رب العالمین کی بھلائی، اس کی جانب سے ملنے والی رحمتیں، نوازشوں کے اگر ہم طالب نہیں ہے، تو ہماری زندگی کے اندر ایک فکر تو ضرور پیدا ہونی چاہیے کہ اے اللہ، یہ مہینے کے کچھ ایام باقی ہیں، اور جو ہم نے شروع کے ایام میں جس طریقے سے رب ذوالجلال کی عبادت کی ہے، اللہ اسی طریقے سے ان بچے کھچے ایام کے اندر ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اسی عبادت کو اللہ تعالی ہماری آخرت میں کامیابی کی ضمانت بنا دے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ایسا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر مستجاب الدعوات کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ مستجاب الدعوات معلوم ہے کیا ہے؟ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے بہت ہیں، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی چاہت، اپنی لگن، اپنا اللہ رب العالمین سے فریاد، اپنی بیماریاں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر، اپنی پریشانیوں اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کر، اور اپنی ساری کی ساری دکھ، درد، ٹینشن اس رب ذوالجلال کے سامنے رکھ کر مانگتا ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مستجاب الدعوات یعنی دعا قبولیت کے شرائط میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو آپ نے اپنی لسان مقدس سے آپ نے کہا فلاں مستجاب الدعوات ہیں، فلاں مستجاب الدعوات ہیں، یعنی اللہ نے جن کی دعا قبول کر لی بیک وقت، انہی میں سے ان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے اللہ رب العالمین سن لیتا۔ صحابی رسول حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مستجاب الدعوات تھے۔ اور صحابی کے بعد تابعی جو یمن کی سرزمین پر، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کا واقعہ پڑھا ہوگا، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی مستجاب الدعوات نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان قرار دیا۔ مستجاب الدعوات کس طریقے سے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ کون سی صفات ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، یا کون سی نیکیاں ہیں جن نیکیوں کو ہم کر کے اللہ رب العالمین سے مستجاب الدعوات کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ نے فوراً نواز دیا، ہم نے بارگاہ الہی میں آنسو بہائے، اللہ نے ہمارے آنسوں کی لاج رکھی، اور اس آنسو کی لاج کی بنیاد پر اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی۔ 5 ایسی نیکیاں ہیں، 5 ایسی خوبیاں ہیں، اگر ان 5 خوبیوں کی اگر ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہے، واللہ مستجاب الدعوات ہونے میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا تھا، اے اللہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، یہ مستجاب الدعوات ہیں۔ امت کے ہر قوم کے اندر، امت کے ہر افراد کے اندر مستجاب الدعوات کا جذبہ تو ہے، لیکن مستجاب الدعوات کا عمل، مستجاب الدعوات کا کردار ہمارے اندر نہیں دکھائی دیتا۔ روزہ رکھے ہیں، رات بھر قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، پتہ نہیں ایمان کہاں جاتا ہے۔ مسجد سے نکلنے کے بعد چغل خوری، مسجد سے نکلنے کے بعد اس کی برائی اس سے، مسجد سے نکلنے کے بعد اس کی برائی اس سے۔ آج کی بات ہے، صلاۃ فجر ادا ہوئی، باہر نکلے، اس کی برائی اس سے، اس کی برائی اس سے۔ یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارے مسلمان ہیں جو صف اول کے نمازی، 5 وقت ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی، اور راتوں رات قیام اللیل کرتے ہیں، مسجد سے نکلنے کے بعد وہی ابلیس کی حرکت۔ کیسا سماج ہے؟ کیسے مسلمان ہو؟ کیا کردار دکھانا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین کو ایسا کردار پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ایسا مسلمان پسند نہیں ہے۔ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اے لوگو، اپنی زندگی کے اندر بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زندگی کے اندر تم ایک دوسرے کی عیب جوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زندگی کے اندر تم ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی اگر تمہیں پسند ہے تو اپنے سگے خونی بھائی کا مردار گوشت کھانا پسند کرو گے، اور اگر پسند کرتے ہو تو اللہ نے کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، ہرگز نہیں پسند کرو گے۔ یہ حرکت ہمارے سماج کے اندر ہے، کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ رات بھر قیام اللیل کیے ہیں، راتوں رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑگڑائے ہیں، باہر نکل رہے ہیں صلاۃ فجر کے بعد وہی حرکت، وہی گندی حرکت۔ بتاؤ کیا سماج، کیا اثر لے گا تم سے مسلمان؟
یا تم سے دوسرے لوگ کیا اثر لیں گے کہ تم راتوں رات عبادت کرتے ہو، اس رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اور اس رب سے ڈرنے کے دعوے کرتے ہو، لیکن حرکتیں وہی ابلیس والی، حرکتیں وہی شیطان والی۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ابلیس شیطان کو لعین قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اے پیارے حبیب میں ایسے لوگوں کی حرکتوں کو اور ایسے لوگوں کی مکاریوں کو میں جہنم میں ان کو شیطانوں کے ساتھ اٹھا کر ڈال دوں گا۔ مستجاب الدعوات اس وقت ہماری زندگی کے اندر پایا جائے گا جب ہمارے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی خوبی اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ رزق حلال کمانا، رزق حلال کمانا، روزی کماتے وقت، محنت کرتے وقت، جد و جہد کرتے وقت اللہ رب العالمین نے تجارت کاروبار کرنے کو فضل الہی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب اللہ رب العالمین کی گھر کے لیے اذان دی جائے اور تم مسجد میں آؤ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین کی زمین پر پھیل جاؤ اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو فضل لکھا ہے، یعنی جو تجارت، جو دھندا، جو کاروبار کرتے ہو، یہ اللہ اپنے فضل الہی سے تمہیں نوازتا ہے۔ اور اس فضل کو اللہ رب العالمین نے کہا بے شک اگر تمہاری زندگی کے اندر حلال کمائی کا ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے مستجاب الدعوات کا لقب دیتا ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، مختصراً واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مستجاب الدعوات ایک صحابی ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے، ان کی بہن نے کسی دوسرے قبیلے کی ایک عورت کو اتنا زور سے مارا اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے دوسری ایک عورت کو مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اس کے قبیلے والے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نضر کی بہن نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضر کو بلایا، کہا انس بن نضر بدلہ لیا جائے گا، اسلام میں قصاص ہے، بدلہ لیا جائے گا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں دانت توڑا جائے گا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ان سے سفارش کر دیجئے کہ اگر یہ دانت نہ ٹوٹے اس کے بدلے میں کوئی دیت لے لیں۔ اور ایک دانت توڑنے کی دیت معلوم ہے کیا تھی اسلام کے اندر؟ ایک دانت توڑنے کی دیت یہ ہے کہ 5 اونٹ دیت میں دیے جائیں گے جس نے دانت توڑے ہیں، اور اگر وہ گھر والے راضی ہو گئے تب، اور اگر قصاص پر راضی ہیں تو ان کا حق ہے۔ ایک انسان، ایک عام آدمی کی اس کی جان کی قیمت کتنی اونچی ہوگی جب ایک دانت 5 اونٹ کی قیمت ہے، اندازہ لگائیے اب اس سے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار سفارش کرتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور راستہ نکل آئے۔ آخر کار یہی فیصلہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، کہ اللہ نے اسلام کے اندر قصاص کو نازل کیا ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، نفس کے بدلے نفس، یعنی نقصان کا نقصان جو نقصان ہوگا اس پر تم کو دیت دینی پڑے گی، اس کو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ یہ قسم کھا لیے۔ اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تیری اس سرزمین پر کچھ ایسے بندے ہیں جو بندے تیری قسمیں کھا لیتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو فوراً سن لیتا ہے۔ ابھی تک گھر والے اڑے تھے، یعنی جن کے گھر والوں کی عورت کا دانت توڑا گیا تھا، ابھی وہ اس پر اڑے تھے کہ نہیں ہم بدلہ لیں گے، ہم انس بن نضر کی بہن کا دانت توڑیں گے۔ لیکن حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مستجاب الدعوات کا یہ اثر اللہ رب العالمین نے دیا کہ ان کے گھر والے اس پر آمادہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول انس بن نضر کی بہن کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے قسم کھائی کہ اے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی مستجاب الدعوات، یعنی انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین کی قسم کھائی، اور اللہ کے رسول نے کہا جو بندہ خلوص للہیت اور اس جذبے سے اللہ رب العالمین کی قسمیں کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر کیا ایسا جذبہ ہے؟ اس قسم کھانے کے لیے ہمارے اندر وہ کردار ہے؟
ہمارے اندر وہ نیکیاں، وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں ہیں جن اچھائیوں کو ہم بارگاہ الہی میں سامنے رکھ کر اس سے گڑگڑائیں، اس سے مانگے. ہمارے تو نس نس میں وہ حرکت ہے، ہمارے بدن میں، ہمارے چال میں، ہمارے صبح و شام میں وہ حرکت ہے جس حرکت کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اب اس حرکت سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا؟ ہم لاکھ روزہ رکھیں، لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن ہماری زندگی کے اندر اگر ہمارا ضمیر گندا ہے، ہمارا دل گندا ہے، اور آج کا سماج، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے قوم و ملت کی اللہ حفاظت فرمائے جو دنیا والوں کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے اچھا نہیں بننا چاہتے. دنیا ہمیں اچھا کہے، اور اے دنیا والوں، اگر آپ دنیا والوں کے لیے اچھا بننا چاہتے ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیدھا یہی کہے گا، جاؤ تم نے دنیا کے اندر ان کو خوش کیا ہے، ان سے لے لو، ہمارے یہاں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے، نہ نیکی ہے، نہ اجر ہے، نہ جنت ہے. جاؤ جن کو تم نے خوش کیا ان کو لے لو. کتنا بڑا خسارہ ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا، اے سعد، اپنی زندگی کے اندر تم حلال کمانا، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات کا سرٹیفکیٹ دے گا. یہ پہلی صفت. دوسری صفت کیا ہے؟ ماں کی خدمت. ماں کی خدمت. ماں کی خدمت کے سامنے دنیا کی ساری قربانیاں ہیچ ہیں. یہ واقعہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں عبرت ملتا ہے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کی سرزمین پر ہیں، مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اگر وہ مدینہ چلے جاتے، یمن چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے، ایک بیمار ماں، پریشانی کے عالم میں ماں، ایک ماں دشواری کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے، اور ایک طرف تڑپ ہے کہ صحابی بن جاؤں، ایک طرف یہ تڑپ ہے کہ صحابی بن جاؤں، اور ایک طرف تڑپ ہے کہ ماں کو چھوڑ کر جاؤں گا تو ماں کی فکر کون کرے گا. صحابی بننے کا شرف معلوم ہے کتنا بڑا ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی حالت میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری، ان کا انتقال بھی ہوا ایمان کی حالت میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر ثانی نہیں ہو سکی، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ ہو سکے. اور صحابی کا شرف اسی ہی ملے گا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنظر شاہد دیکھا ہے اور دیکھ کر کہا آمنا وصدقنا، وہ صحابی ہوگا. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے اندر تڑپ رہے کہ اللہ کے رسول کے پاس مدینہ پہنچ جاؤں اور اللہ رب العالمین میرے لیے وہ صحابیت کا شرف دے دے. لیکن اللہ رب العالمین کو جو منظور تھا، حضرت انس بن نضر، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ منورہ نہ پہنچ سکے، اور ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، برس کی بیماری. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو برس کی بیماری لاحق ہو گئی. انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اللہ رب العالمین اس بیماری سے میری حفاظت فرما. اللہ نے فوراً سن لیا، اللہ نے فوراً سن لیا، لیکن ایک نشان باقی رہا، ایک نشان باقی رہا. اور جب بھی اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ رب العالمین ان کی دعا کو سنتا اور ان کے اس اشارے پر کہ اللہ یہ جو تکلیف، جو بیماری، جو پریشانی لاحق ہوئی ہے، اے اللہ تو ہی اس پر میری حفاظت کیا ہے اور تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. ہماری زندگی کے اندر بھی اگر وہی ماں کا کردار اور وہی ماں کی خدمت اگر ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، ہم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں. آج ہماری زندگی کے اندر اللہ نے دولت دے دیا، پراپرٹی دے دی، اللہ نے عہدہ دے دیا، منصب دے دیا، شہرت دے دی، عزت دے دی، ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے دنیا والی عطا کر دی، لیکن ماں کے طریقے سے، ماں کی خدمت سے اور ماں کی محبت سے ہمارے دل خالی ہو گئے ہیں. ماں سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، لوگ جھڑک کر بات کرتے ہیں، لوگ ڈانٹ کر بات کرتے ہیں، اور اس بیٹے سے برا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوگا جس بیٹے سے ماں اپنی فریاد نہ کر سکے. اس سے برا بیٹا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بری اولاد کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی جس سے اس کی ماں کچھ طلب کرنے کے لیے اگر چاہت پیدا ہوتی ہے، ڈر جاتی ہے کہیں میرا بیٹا نہ ڈانٹ دے. ایسا بیٹا اللہ رب العالمین کے ہاں کیسے مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بیٹا بننے کی کوشش کرو کہ اللہ رب العالمین مستجاب الدعوات کر دے. ماں کی خدمت میں انہوں نے صحابیت کا شرف چھوڑ دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کیا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کے مستجاب الدعوات بندوں میں سے ایک بندہ ہے. اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا شرف دیا اس ماں کی خدمت کی بنیاد پر. تیسری
تیسری خوبی مستجاب الدعوت کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ خیر اور بھلائی کا جذبہ پیدا کیا ہے، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا پیکر سمجھا ہے، اور اسی اپنی زندگی کی پیکر کی بنیاد پر اگر انہوں نے دنیا والوں کے ساتھ بھلائیاں کی ہیں، دنیا والوں کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں، دنیا والوں کے ساتھ ہمیشہ خوبیاں کی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے وہی چیز دیتا ہے۔ اور وہ کس نیت سے کرتے ہیں؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں بڑی عاجزی اور بڑی دلجوئی کے ساتھ، کہ یہ ڈرتے بھی ہیں اور خوف بھی کھاتے ہیں۔ ڈرتے کس بات پر ہیں؟ کہ اے اللہ رب العالمین جو خطائیں ہوئی ہیں اس پر تو معاف کر دے، اور اے اللہ جو مانگنا ہو اس کو تو قبول کر لے، جو اے اللہ رب العالمین جو خطائیں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دے، اور جو اے اللہ رب العالمین جو مجھ سے جو میں طلب کر رہا ہوں تو جو مجھے ادا کر دے۔ تین انبیاء کرام کا تذکرہ اسی آیت کریمہ سے پہلے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا، میرے لیے ایک وارث دے دے، اور اللہ نے وارث دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک وارث دے دیا۔ ہماری زندگی کے اندر بھی اولاد کی کمی، اس سے بڑی کمی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ نے دولت دیا ہے، عزت دیا ہے، عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، لیکن اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو بہت بڑی کمی ہے۔ بار الہ جن کے گھروں کے اندر اولاد کی نعمت سے ان کی گودیں محروم ہے، بار الہ تو اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین ان کے گھر کے اندر اس اولاد کی برکت عطا فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ رب العالمین نے فوراً سن کر ان کو وہ نعمت اولاد عطا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اسی پارے کے اندر اللہ نے کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے رب العالمین اس تاریکی کے اندر میرا مددگار، میرا حامی، میرا ناصر، میرا مالک تو ہی ہے، اور اس تاریکی سے تو مجھے حفاظت کر دے۔ یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر جب حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گئے، ایک تو تین تاریکی مفسرین بیان کرتے ہیں۔ پہلی تاریکی مچھلی کی پیٹ، دوسری تاریکی سمندر کی گہرائی، اور تیسری تاریکی سمندر کے اندر مچھلی جس علاقے کو اپنا مسکن بنا رکھی تھی اس کی گہرائی۔ اور بتلاؤ وہاں پر وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے دعائیں سن لی۔ اللہ رب العالمین کہاں سے دعائیں سن لیتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے رب ذوالجلال تو بہت ہی زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ 18 سال بستر مرض پر تھے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو سننے کے بعد کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے دعائیں بھی سنی، اور دعائیں سننے کے بعد اللہ رب العالمین نے مستجاب الدعوات ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک جلیل القدر پیغمبر، جن کو کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے دنیا کے اندر ضرورت مندوں کا پاس و لحاظ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم نے اپنا پیٹ بھر لیا، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر لیا، اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیا، ہمارا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے دولت مندو، اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی دولت اسی لیے نوازی ہے شاید تمہاری دولت سے تمہارے ماتحت لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور کمزور لوگ، بیوہ لوگ، مسکین لوگ، لاچار لوگ، بے بس لوگ تمہاری اس دولت کے مستحق ہیں، اور اس دولت کو تم ان کے درمیان خرچ کرتے ہو، اللہ کے بڑے حسین و جمیل بندے بن جاؤ گے، اور اسی دولت سے اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدین کے راستے پہ نکلے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پنگھٹ ہے، پانی پلانے کی جگہ ہے، وہاں پر سارے کے سارے لوگ آ رہے ہیں اور پانی پلا کے چلے جا رہے ہیں، وہاں نظر پڑی دو عورتوں پر، اور ان دو عورتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مفسرین نے یہاں تک اس آیت کریمہ میں بیان کیا، کہا وہ دونوں عورتیں شاید حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، تم کب سے آ کر کھڑے ہو اپنے جانوروں کو لے کر، اور لوگ آ رہے پانی پلا کر چلے جا رہے، تم نہیں پلا رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہماری زندگی کے اندر عفت و پاک دامنی،
عصمت و عزت، ہم غیر مرد کے سامنے ہم نہیں آتے، اور یہاں پر سارے کے سارے مرد آ رہے ہیں، جب سب پانی پلا کر چلے جائیں گے تو میں پانی پلا کے اپنے جانوروں کو چلی جاؤں گی۔ اور یہ سب سے بڑا ایک باپ کے لیے عزت، اور ایک باپ کے لیے سب سے بڑی تاج، ایک اس کی بیٹی کس طریقے سے اپنے باپ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہوئے آخر میں یہ بھی کہہ دیا وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، کہ میرے باپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑے کمزور ہو گئے ہیں، وہ اٹھ کر نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں انہوں نے بھیجا ہے، اس لیے ہمیں انہوں نے بھیجا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جانوروں کو لیا اور لے جا کر پانی پلا کر واپس چلے گئے، اور اللہ رب العالمین سے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب العالمین جو اس بندے پر تو عطا کرنے والا ہے، اے اللہ رب العالمین تو نواز دے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے وہ نعمت، اللہ رب العالمین سے وہ ڈر، اور اللہ رب العالمین سے وہ خوف کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طریقے سے مستجاب الدعوات میں اس ضمن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا۔ یہ ساری کی ساری خوبیاں ہماری زندگی کے اندر اگر یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے رزق حلال، اس کے بعد والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت، یا اگر دونوں کو پاؤ تو دونوں کی خدمت، اور اس کے بعد سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، غمخواری کا جذبہ، اور اللہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے یہ خوف پیدا کرنا کہ اے اللہ تو مجھے وہ نعمت دے دینا، اور جو نعمت مل جائے اس پر شکر ادا کر لینا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس آخری عشرے کے تعلق سے ایک بات ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ صدقۃ الفطر ہر بچے، ہر بالغ، ہر بوڑھے، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت اور ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے۔ اگر وہ جو بچہ آج عید الفطر کی صبح کو پیدا بھی ہوا ہے، ابھی نماز نہیں ہو، تو اس کا بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ کتنا دینا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدار، آپ کی بتائی ہوئی مقدار 1 سا۔ اب وہ 1 سا جو وہ پیمانہ تھا اس کا کوئی وزن نہیں تھا، لیکن اس سا کے پیمانے سے اگر آج اس کی مقدار اگر تولی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، تو 2.5 کلو یا 2 کلو 600 گرام آتی ہے۔ تو اب اس سے جو ہم دانہ کھاتے ہیں، جو غلہ کھاتے ہیں، آپ وہ غلہ بھی دے سکتے ہیں، اور تمام محدثین نے حالات کے تناظر کو رکھتے ہوئے آپ رقم بھی دے سکتے ہو، پیسہ بھی دے سکتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عظیمہ میں سے ہے، اور یہ ہم میں سے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے چاند دیکھنے کے بعد اور عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے وہ صدقۃ الفطر اپنے گھر سے اٹھا کر پہنچا دو، جن کو ضرورت مندوں تک، مسکینوں تک، محتاجوں تک، ضرورت مندوں تک جو ہو سکے آپ پہنچانے کی کوشش کرو۔ آپ انتظار مت کرو کہ کوئی آئے گا ہمارے پاس، آپ پہنچانے کی کوشش کرو، آپ ڈھونڈو، تلاشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صحابہ کرام ایسے موقع پر تلاش کر پہنچایا کرتے تھے۔ ارے جلیل القدر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ، جو اتنے بڑے خلیفہ اور اتنے بڑے حکمراں تھے، وہ خود پہنچایا کرتے تھے، تو ہماری کیا حیثیت کہ ہم بیٹھے رہے گھر میں، لینے والا آئے گا لے کر چلا جائے گا، ہم پوشیدگی سے ہم ان کے یہاں پہنچا دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عظیمہ، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کی یہ نیکیاں اور یہ ماہ مبارک کی عبادتیں جس طریقے سے بار الہ ہم نے تیرے رحمت سے، تیرے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کو ہم نے پایا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، بار الہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دینا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جتنے ایام ابھی باقی ہیں، بار الہ ان ایام کے اندر وہ ذخیرہ نیکیاں اور وہ ذخیرہ ثواب، وہ ذخیرہ خوبیاں اور وہ ذخیرہ بھلائیاں اکٹھا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جتنی پریشانیاں، جتنی ٹینشن اور جتنی دکھ درد پریشانیاں، بار الہ اپنے رحم و کرم سے ان پریشانیوں کا اللہ رب العالمین تو خاتمہ فرما کر ہماری زندگی کے اندر خوشگواری پیدا کر دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، بار الہ انہیں مکمل شفا یابی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو ہاسپٹل کے چکر میں بڑی رقمیں خرچ کر چکے ہیں، بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، رب ذوالجلال تو اس ماہ مبارک کی رحمت سے، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کو مکمل طریقے سے شفا یابی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء قارب اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، بار الہ اللہ رب العالمین انہیں کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کی شروعات میں ہم نے نیکیاں کی ہیں، اے اللہ اسی طریقے سے ہمیں زندگی کے ہر ایام میں اور ہر آخری لمحے میں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف الرحیم۔